دوستو، انسانی حقوق کی تاریخ پر ہماری بات چیت جاری ہے اور ہم اسلام اور انسانی حقوق پر بات کر رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم مساوات پر بات کریں گے۔ خطبۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لوگو تمہارا رب ایک ہے۔ اب جب رب ایک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے، تو آپ کا جو اوریجن ہے، وہ جو باپ ہے، وہ تو ایک ہی ہے، وہ تو آدم علیہ السلام ہی ہے، تو پھر آپ لوگ کیوں فرق رکھتے ہو؟ تو سب انسان جو ہیں وہ برابر ہیں، سب کا جو باپ ہے وہ آدم علیہ السلام ہے۔ سورہ حجرات میں آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ جتنے بھی انسان ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تو پھر فضیلت کس بات کی ہے؟ تو برابر ہو تم لوگ، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنائیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ تو قومیں بنی، برادریاں ہیں، نسلیں ہیں، آپ کس جیوگرافی میں پیدا ہوئے، آپ کس ملک میں پیدا ہوئے، یہ ساری پہچانیں ہیں، اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور اگر کسی کے اوپر فضیلت ہے تو وہ اس کی پرہیزگاری کی وجہ سے، اس کی نیکی کی وجہ سے۔ سب انسان برابر ہیں۔ انسانی حقوق کا آرٹیکل 1 ہمیں کیا بتاتا ہے؟ تمام انسان آزاد اور حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر پیدا ہوئے ہیں۔ We all are born free and equal۔ سب برابر پیدا ہوئے ہیں اور آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور انہیں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ تو جب آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں، حقوق و عزت کے اعتبار سے برابر ہیں، تو آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کا سلوک کرنا چاہیے۔ ایگزیکٹلی یہی بات سورہ حجرات میں ہے، یہی خطبۃ الوداع میں ہے۔ خطبۃ الوداع میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور نہ کسی اجمی کو عربی پر، نہ کسی گورے کو کالے پر، اور نہ کالے کو گورے پر، ماں سوائے تقوی کے۔ اگر کسی کا تقوی ہے، کوئی نیک ہے، تو وہ تم میں سے بہتر ہے، اور رنگ نسل کا کوئی فرق نہیں ہے۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے۔ مت بھولو کہ تم سب ایک ہی باپ کی ساری اولاد ہو۔ UDHR جو انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ ہے، اس کا آرٹیکل 2 بھی یہی بات بتا رہا ہے، رنگ و نسل کی بات کر رہا ہے۔ ہر شخص ان تمام آزادیوں اور حقوق کا مستحق ہے۔ یہ جو رائٹس ہیں نا، یہ سب ہر کوئی مستحق ہے اس کا، جو اس اعلان میں بیان کیے گئے۔ مطلب جو بھی اعلامیہ میں، جو پورا اعلامیہ ہے، اس کے 30 آرٹیکل ہیں، تو اس میں جو بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اس میں تمام انسان اس کے مستحق ہیں، اور اس حق پر نسل، رنگ، جنس، زبان، مذہب اور سیاسی تفریق کا یا کسی قسم کے عقیدے، قوم، معاشرے، دولت یا خاندانی حیثیت وغیرہ کا کوئی اثر نہ پڑے گا۔ وہی بات ہے، کسی اجمی پر عربی کو، اور عربی پر اجمی کو، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔
سب آدم کی اولاد ہے، اور یہی بات یہاں پر آ رہی ہے۔ کسی کا خاندان کیسا ہے، عقیدہ کیا ہے، کون سے پولیٹیکل تھاٹس رکھتے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، حقوق سب کے برابر ہیں۔ اس کے علاوہ آگے UDHR کا آرٹیکل 2 آگے لکھتے ہیں، بیان کرتا ہے کہ اس کے علاوہ جس علاقے یا ملک سے جو شخص تعلق رکھتا ہے اس کے سیاسی کیفیت، دار اختیار یا بین الاقوامی حیثیت کی بنا پر اس سے کوئی امتیازی سلوک نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ ملک یا علاقہ آزاد ہو یا تولیتی ہو یا غیر مختار ہو یا سیاسی اقتدار کے لحاظ سے کسی دوسری بندش کا پابند ہو۔ اب وہ کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ یہ 1948 میں لکھا گیا اور ابھی تک بہت سارے ممالک آزاد ہو رہے تھے۔ مطلب جب UDHR کی ڈسکشن شروع ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان تھا، 1946 سے اس کی ڈسکشن شروع ہوئے، اور جب 1948 میں UDHR پاس ہوا تو اس وقت ہم لوگ انڈیا اور پاکستان ہم آزاد ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی بہت سارے کالونیاں تھے۔ تو ایون کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ آزاد علاقے سے بھی تعلق نہیں رکھتے، کالونیز کا حصہ ہیں، حقوق سب کے برابر ہیں۔ تو یہ UDHR کا آرٹیکل 2 بھی یہی بات کر رہا ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں یہی بات کی ہے۔ آگے چلیں، ایک اور حدیث ہے۔ فاطمہ نامی عورت تھی ایک، اس کا ایک قصہ بہت مشہور ہے کہ جو چوری کے جرم میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ نے ان کے خاندانی پس منظر کی بنا پر ان کی سفارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور مسلمانوں کو جمع کر کے فرمایا، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ کم درجے کے لوگوں کو تو قانون کے مطابق سزا دیتی تھی اور اونچے درجے کے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی۔ دیکھیں، یہ ہے مساوات، کہ آپ کی کوئی بھی حیثیت ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے۔ دیکھیں، انسانی حقوق کا عالمی منشور ہمیں کیا بتاتا ہے۔ اس کا آرٹیکل 7 ہے، قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ دیکھیں، الفاظ دیکھ لیں، تم سے جو پہلے امتیں گزری ہیں وہ اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ وہ کم درجے کے لوگوں کو تو قانون کے مطابق سزا دیتی تھی اور اونچے درجے کے لوگوں کو چھوڑ دیتی تھی، فرق رکھتی تھی۔ لیکن اسلام میں فرق نہیں ہے۔ تو یہی بات پھر آپ کو آرٹیکل 7 جو ہے UDHR کا یہی بتا رہا ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں اور سب بغیر کسی تفریق کے قانون کے اندر امان پانے کے برابر کے حقدار ہیں۔ اس اعلان کے خلاف جو تفریق کی جائے یا جس تفریق کے لیے ترغیب دی جائے اس سے سب برابر کے بچاؤ کے حقدار ہیں۔ جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے UDHR۔ تو ہم اپنی جو بحث ہے اسلام اور انسانی حقوق کی ابھی بھی جاری ہے، اور ہم اپنی اگلی ویڈیو میں اس پر بحث کریں گے۔ شکریہ۔